أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید کر دی۔ کس چیز کی تاکید کر دی؟ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کیوں؟ حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اس کو اٹھایا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، بچے کا 2 سال میں دودھ چھوٹتا ہے۔ انشکر لی، یہ کہ میرا بھی شکر ادا کرے انسان، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میرے ہی طرف واپس آنا ہے۔ یعنی ماں باپ کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ 2 سال تک ماں اپنے بچے کے ساتھ مشقتیں اٹھاتی ہے۔ پہلے تو 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، اس کے باوجود وہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ ابتداء جب بچہ نطفہ سے، پھر نطفہ سے لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر بچہ جب تیار ہو جاتا ہے، جو پیٹ کے رحم کے اندر اس کی مدت بڑھتی ہے، اس طرح اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، اس کا سائز بھی بڑھتا ہے۔ تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے، ماں کی مشقتوں میں، تکلیفوں میں، بوجھ اٹھانے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہنن علی وہنن کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، سختی پر سختی برداشت کر کے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوف بالائے ذوف، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ماں مشقت پر مشقت اٹھا کر اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالتی ہے۔ اور پھر جب عورت حاملہ ہوتی ہے نا، تو جو بچے کی عمر بڑھتی ہے، اس کا وزن بھی بڑھتا ہے اور ماں کی مشقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو ہے حمل کا، اس کو بچے کو جنم دیتے وقت جو تکلیف اٹھاتی ہے، اس لیے فرمایا اگر عورت بچے کو جنتے وقت اگر وہ فوت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور اگر بچے کو جنم دینے کے بعد 40 دن کے اندر فوت ہو جاتی ہے، تب بھی اس کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی دردیں وہ برداشت کرتی ہے کہ ہر رگ کے درد کے بدلے میں 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ماں کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو خدمت میں ماں کا درجہ زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، اور اطاعت میں والد کا حق زیادہ ہے۔ خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے اور اطاعت میں والد کا حق زیادہ ہے۔ پھر جنم دینے کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تمام ائمہ کرام کے نزدیک تقریباً دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال ہے۔ یہاں بھی فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، یعنی 2 سال کے بعد اس کا دودھ چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب 2 سال تک وہ ماں بچے کے ساتھ کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے کہ دودھ کی صورت میں اپنا خون پسینہ اس کو پلاتی ہے، اور پھر اس دودھ پلانے کی مدت میں ماں ہر قسم کی ایسی چیز سے پرہیز کرتی ہے کہ جس سے بچے کو تکلیف ہو۔ پھر راتوں کو اٹھنا، اپنی نیند کو اپنے بچے کی نیند پر قربان کرنا، بچہ اگر رات کو پیشاب کر جائے تو خود گیلی جگہ پر سو کر بچے کو خشک جگہ پر سلانا، ساری رات بچے کے ساتھ جاگنا،
ہے اس کی خدمت کرنا، یہ ماں کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، اس لیے فرمایا ماں کا حق زیادہ ہے۔ فرمایا لہذا ضروری ہے کہ انسان اولاً تو اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے پہچانے، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا حق پہچانے، اور ماں باپ میں سے بھی بالخصوص اپنی ماں کا حق پہچانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کو عبادت سے راضی کرے، اور ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرے، اور بقدر استطاعت اس کے اندر مشغول رہے، اللہ کو بھی راضی کرے، اپنے والدین کو بھی راضی کرے، جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ فی عامین، دودھ چھڑانے کی مدت فرمایا کیا ہے؟ 2 سال ہے۔ بعض لوگ اس سے پہلے بھی چھڑا دیتے ہیں۔ بعض ایسی والدائیں ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہی نہیں ہے، شروع سے بس فیڈر لگا دیا دودھ کا، بس ڈبے کا دودھ بچے کو پلایا، یہ بچے کے ساتھ والدہ زیادتی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کی سینے پر، چھاتی پر اس کے لیے 2 جو دودھ کے چشمے جاری کیے، وہ اس کا حق ہے کہ بچے کو وہ دودھ پلائے، اگر وہ نہیں پلائے گی تو وہ عند اللہ مجرم ہے، اور جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ اکثر کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ ان کی دنیاوی سزا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میری حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر یا رسول اللہ؟ فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی سب سے مستحق کیا ہے؟ تیری ماں ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ آج ماؤں کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں مرد اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اس لیے ماں کو نہیں ستانا چاہیے۔ بیوی اپنی جگہ پہ، اس کا حق اپنی جگہ پہ ادا کیا جائے، اور ماں اپنی جگہ پہ، اس کا حق اپنی جگہ پہ، ماں کے لیے بیوی کو نہ چھوڑے اور بیوی کے لیے ماں کو نہ چھوڑے، یہ انسانیت ہے۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، انسان کو چاہیے کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 5 نمازوں کو پڑھ لے اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، دعائے خیر، دعائے مغفرت کرے، اس نے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر دیا۔ کتنا آسان ہے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی روزانہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، گویا وہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھک کر سر بسجود ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ جو 5 نمازوں کو پڑھے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور 5 نمازوں کے بعد اگر والدین زندہ ہیں ان کے لیے خیر کی دعا کرے، اگر وہ فوت ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو ماں باپ کا بھی شکر ادا کر دیا۔ اس آیت پر عمل ہو جائے گا، انشکر لی ولوالدیک، انسان میرا بھی شکر ادا کرے، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ الی المصیر، پھر میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس لفظ میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی۔ المصیر، اللہ فرماتے ہیں میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، تو اگر شکر کر ادا کرو گے تو جنت تمہارا مکان بن جائے گی، اور اگر ناشکری کر کے، نافرمانی کر کے آؤ گے میری بھی، والدین کی بھی، تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔